الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم عتل بعد ذلك الزنيم صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اس عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا، اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں حاضر ہوں چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت الحمدللہ جلوہ افروز ہے، جن کی نگاہوں کو اللہ نے یہ کمال بخشا ہے محبت کے ساتھ جس کے اوپر نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں اللہ ان کی بگڑیوں کو بنا دیتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کے چہرے کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ جب منبر نور پر بڑے آ جائیں، اللہ والے آ جائیں، تو ہمارے بڑوں کا یہ انداز رہا کہ پھر انہیں بہت زیادہ دیر منبر پر بٹھا کر انتظار نہیں کرواتے، بلکہ مختصر گفتگو کر کے بڑوں کے سامنے مائک پیش کر دیتے ہیں۔ بڑوں کو بہت زیادہ انتظار کرانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس عمر میں الحمدللہ حضرت رات کے اس حصے میں ہمارے آپ کے سامنے منبر نور پر جلوگر ہیں۔ میں تھوڑی سی دیر چند باتیں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کر مائک حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پیش کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ حضرت کی نگاہ کرم اس مبارک محفل میں ہم سب پر ہو جائے، تاکہ ہم جائیں آئے تھے خالی ہاتھ جائیں تو دامن بھر کے جائیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم اور کتنی عظمتوں کا مالک بنایا۔ موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ جنہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا سلیقہ نہیں،
وہ لوگ بھی آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کر رہے ہیں، اور ہم نے جب غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں امام اہل سنت کی محبت ہوتی تو یہ اس طرح حضور کی شان میں گستاخی نہ کرتے، بلکہ جس طرح وقت کے امام نے پکار کے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کے دامن کو اگر پکڑا ہوتا تو حضور کی شان میں گستاخیاں نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آج امام اہل سنت کی زبان بول رہے ہوتے۔ یہ موجودہ دور کا المیہ ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو کہتے ہیں موجودہ دور کا بریلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، موجودہ دور کا بریلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں موجودہ دور کا یا پرانے دور کا بریلی شریف ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، تمہارے دل میں بیٹھا ہوا چور ہے کہ تمہیں بریلی سمجھ میں نہیں آتا۔ بریلی پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی علم والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی فضل والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی تقوی والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی عشق والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی غلاموں کو سمجھ میں آتا ہے۔ جنہیں اس بات کا تمیز نہ ہو کہ علی پر زبر ہے یا زیر ہے، انہیں بریلی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جنہیں یہ معلوم نہ ہو علی پر زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے، انہیں بریلی کی عظمتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ بریلی کو سمجھنا ہے تو مارہرہ مطہرہ چلو، وقت کے امام کی شان میں پیر خانے سے آواز آتی ہے، مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ حضور کی عظمتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں نہ وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ وہ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی عظیم بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں امام اہل سنت کا دامن ہے، اس لیے ہم آج کی اس مبارک رات میں سو نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم موجودہ دور میں اس رات کو جاگ کر حضور کی یاد منا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ملک ہندوستان کے کونے کونے پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، سچویشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وقت میں ایک کلمہ پڑھنے والے زبان کی ذمہ داری کیا ہے، ایک عاشق رسول کی ذمہ داری کیا ہے، محافظ ناموس رسالت کی ذمہ داری کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اگر حضور کی عزت سلامت نہ رہے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ اگر حضور کی شان سلامت نہ رہے تو ہماری شان کا کیا ہوگا؟ مقام مصطفیٰ سلامت نہ رہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی رہے تو ہم اپنی عزتوں کا کیا کریں گے؟ حضور کے غلاموں نے ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم چین اور سکون کی زندگی گزارتے رہیں تو یقین جانیے اس سے زیادہ بری زندگی نہیں ہو سکتی ہماری۔ ہمارے جوان آج ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن غور کیجئے گا شراب پی کر ناموس رسالت نہیں ہوگا، زنا کے اڈے پہ جا کر ناموس رسالت نہیں ہوگا، جھوٹ بول کر آپ محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتے، نمازوں کو چھوڑ کر محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتے، حضور کے دامن سے دور جا کر ناموس رسالت کے محافظ نہیں بن سکتے، امام عشق و محبت کے دامن سے دور جا کر محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتے۔ میں تو موجودہ دور میں پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں جو آج شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ قوم مسلم کے جوان شراب و شباب میں ڈوب جائیں اور انہیں یہ خبر نہ رہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کا مزاج کیا ہے، دنیا چاہتی کیا ہے۔ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے، دنیا ہمیں پیروں کے نیچے کچل دینا چاہتی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والے سلامت نہ رہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں تم نشہ کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، خوب نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، خوب نشہ کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن تم اکیلے نشہ مت کرو، نشہ ہمیں بھی کراؤ، اسٹیج پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں بھی نشہ کراؤ، مگر یاد رکھیے گا لوکل والا نشہ نہیں کریں گے، ہم لوکل لوگ نہیں ہیں، نہ ہی لوکل والا نشہ کریں گے، اچھا والا نشہ کریں گے۔ لوکل والا نشہ کرنے والا نالی میں گر جاتا ہے، کبھی نالے میں چلا جاتا ہے، کبھی روڈ پر گر جاتا ہے، کبھی نشے کی حالت میں جب زمین پر پڑا ہوتا ہے تو کتے آ کے اس پہ پیشاب کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا لوکل نشہ ہے۔ نشہ کرنے کی بات کرتے ہو، عالی شان نشہ کرو، تم بھی کرو ہم بھی کریں، مگر نشہ وہ کرو جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، عبید بن جراح نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، جو طارق ابن زیاد نے کیا، جو صلاح الدین ایوبی نے کیا، جو محمد بن قاسم نے کیا، ارطغرل غازی نے کیا، عثمان غازی نے کیا، ٹیپو سلطان نے کیا، موجودہ دور میں مفتی سلمان ازہری نے کیا ہے، خادم نظمی نے کیا۔ نشہ کرنا چاہتے ہو نشہ کرو، مگر حضور کے عشق کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی دیوانگی کا نشہ کرو۔ جس دن یہ نشہ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، جس دن یہ نشہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، جس دن اس نشے کی لذت تمہیں محسوس ہونے لگے گی تو یاد رکھنا پیر تمہارے سلامت نہ بھی ہوں، مگر اس شراب کا نشہ تمہیں سمجھ میں آ گیا، محبت رسول کی شراب، عشق رسول کی شراب، غلامی رسول کی شراب، حضور کی دیوانگی کی شراب جس دن تمہارے جو ہے ذہن اور دماغ پر چڑھ گئی، یاد رکھنا تمہارے پیر سلامت بھی نہ ہو، ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی تم خادم حسین بن کر بھی پوری دنیا کے سامنے یہ نعرہ لگاؤ گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی حضرت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا نہیں، بس نعرہ لگاتے رہے ناموس رسالت کا۔ کاش کہ تم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہوتا۔ میری قوم کا جوان موجودہ دور میں ایک گناہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ علماء سمجھا رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، چھوڑ دو، مگر ایک غلطی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ میری قوم کا جوان ایک غلط راستے سے ہٹ کے جانے کے لیے تیار نہیں، مگر یاد رکھو نام محمد والے جو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں وہ غلطی نہیں، رسول اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، خاندان چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، زمینیں چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اور
नामूस रसालत पर ये दुनिया छोड़ देते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह छुट जाए अगर दौलते कौन है तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। कौन हुजूर के आशिक, जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर जफा मारा जाएगा कबूल किया जाएगा, सताया जाएगा बर्दाश्त किया जाएगा, घसीटा जाएगा बर्दाश्त किया जाएगा। दुनिया मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरा इमाम कहता है अहमद रजा के दिल के तो टुकड़े करो, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हुजूर की इज्जत, पूरी कायनात की इज्जत एक तरफ, मुस्तफा की नालैन की इज्जत एक तरफ। आप जानते हो मौजूदा दौर में इंटरनेट हमें बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है इसमें। 1 GB इंटरनेट हमें मिलता था 1 महीने के लिए और वो चल भी जाता था। लेकिन आज 2 GB 3 GB डेटा हमें और आपको मिलता है, लेकिन शाम तक पूरा नहीं होता है, बल्कि हमें इंतजार करना पड़ता है कि कब रात के 12 बजे ताकि नेक्स्ट डे का हमें डेटा मिल जाए। कभी आपने गौर किया ये हो क्या रहा है आपके साथ? दरअसल अय्याशी के दरवाजे यहूदियों ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत आपके लिए खोल दिए हैं अय्याशियों के दरवाजे। आप जानते हैं एक दौर था जब मसला टीवी का चल रहा था कि साहब टीवी पर चैनल देखना जायज है कि जायज नहीं है। गौर करो, दुनिया ने हमारे हाथों में मोबाइल की शक्ल में टीवी दे दी। जानते हो मेरी कौम के जवान अपनी इन आंखों से रात में जिना के मनाजिर देख रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। याद रखो जिना का मंजर देखने वाला कभी रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा नहीं दे सकता है। शराब पीने वाला कभी मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं बन सकता है। याद रखो तुम्हें अपनी इन आंखों से शराब के मनाजिर नहीं देखना है, तुम्हें इन आंखों से गुंबदे खजरा देखना है, तुम्हें काबे का नूर देखना है, तुम्हें सफा मरवा की वादी देखना है, तुम्हें अरफात का मैदान देखना है। आशिक अपनी जबान से पुकार के कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी पहाड़ा को। हम और आप मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं? जबानी तौर पर मोहब्बत का इजहार, जबानी तौर पर। मगर याद रखिएगा हुजूर के गुलाम कैसे थे? एक जानिसार हैं दुनिया जिन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी के नाम से जानती है, मदीने के गिरदो नवा में रहते हैं, मदीने के करीब गांव में रहते हैं। जब खबर पहुंची है मुस्तफा जान रहमत ने विसाल फरमाया, पैगंबर ने विसाल फरमाया, मेरे नबी इस दुनिया में नहीं रहे, अब रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत नहीं होगी। देखो जवानों, आशिक कैसे होते हैं, गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, मतवाले कैसे होते हैं। जब उनके कानों में खबर आई है मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया है, अब रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत न होगी, जमीन पर लेट गए हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं और उसके बाद खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आंखें वापस ले ले। देखो पूरी दुनिया की तारीख में दारा सिकंदर के मानने वाले आए, कैसर किसरा के मानने वाले आए, हबशी के मानने वाले आए, नजाशी के मानने वाले आए। क्या तुमने कायनात में कोई ऐसी जात को देखा है कि जिसके दुनिया से जाने के बाद उससे मोहब्बत करने वाले ये दुआ करते हो मुझे अंधा कर दे? अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी से पूछा गया ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो? दुनिया ये दुआ करती है मौला मुझे आंखें दे दे ताकि मैं दुनिया को देखूं, तुम दुआ कर रहे हो अंधा कर दे। अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी फरमाते हैं मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया, मुझे अब इन आंखों से देखना क्या है। मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया, मुझे इन आंखों से अब देखना क्या है। अब इस दुनिया में देखने वाली चीज कौन सी है? मैं कहता हूं जवानों, आज मौजूदा दौर में दुनिया इस बात में चक्कर लगा रही है ये मेरा है, ये जान मेरी है, जिंदगी मेरी है, पैसा मेरा है, ये चीज मेरी है, फख्र है, जवानी है, जिस्म है, हुस्न है, जमाल है। दुनिया चक्कर लगा रही है, मगर जिसे दुनिया वक्त के ताजो शरिया कहती है वो
फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम रहेंगे तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए। जवानों जाग जाओ, बेदार हो जाओ, अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर घूमने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों में मुलव्विस हो जाने के लिए नहीं है। तुम जबान से हर मौके पर नारा लगाते हो नामूस रिसालत का, उसके बावजूद तुम्हारे नारे कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा तुम्हारे नारों से। दरअसल बात यह है ये नारे तुम्हारे ज़बानी नारे हैं। काश प्रैक्टिकल नारे होते, काश सच्चे आशिके रसूल होते, काश बामल बन जाते, काश तुमने मस्जिदों को आबाद किया होता, काश हमारी कौम का अलमिया तो यह है। थोड़े जमाने पहले मेरी कौम के जवान कह रहे थे हम मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं नादानो, जो मोहल्ले की मस्जिद में न खड़ा हो सके वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा कैसे हो सकता है? तुमने देखा ही नहीं मस्जिद अक्सा के साथ खड़े होने वाले कैसे थे? रमजान के महीने में बस फलस्तीन की सरजमीन पर मस्जिदें गिरा दी गई, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने तरावी पढ़ी है, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत हो रही है, मलबे के ढेर पर भी नमाजें पढ़ी जा रही है, मलबे के ढेर पर भी अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। और वो पूरी दुनिया के सामने कह रहे थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ये इतना आसान काम नहीं है। आप जानते हो जब हुजूर की इज्जत की बात आती है बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, अपने आप को महफूज कर लेते हैं। नहीं साहब नाम आ जाएगा, नहीं साहब दुनिया को पता चल जाएगा, नहीं साहब दुनिया मेरा नाम जान लेगी, नहीं साहब मैं नहीं बोलूँगा, नहीं साहब मैं आगे नहीं आऊँगा, दुनिया मेरा नाम जान लेगी। याद रखो हुजूर के गुलामों का हाल ये है कि जब वो मैदान में निकले हैं और जब उनके कदम उठ गए हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वो ये नहीं सोचते हैं मेरा नाम आ जाएगा। अरे लाख जाने वक्त का इमाम कहता है ये एक जान क्या है, अगर करोड़ों तेरे नाम पे सबको वादा करूं मैं, रसूले खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, मेरा नाम आ जाएगा। अरे नाम कल आता हो कल तो आज आ जाए, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरी शान हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरा खानदान रसूल की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरे बाप हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान आपके कर्बों पे कुर्बान। और यही मिजाज हमें अबू बकर सिद्दीक ने भी अता फरमाया। सहाबा के मानने वाले हैं। आज हुजूर की इज्जत की बात हो रही है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। जरा गौर करते चलिए मेरे इमाम को, हमारे सीनों में कैसा इश्क। और अगर मैं अपने वक्त के कलंदर लाहौरी को आपके सामने पढ़ूं, वो मर्द कलंदर जिसने कौम मुस्लिम के जवानों के सीनों को लोहे से ज्यादा मजबूत किया, उसने कहा था नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कौन इकबाल, दुनिया जिसे इकबाल कहती है वो वाकई साहिब इकबाल है। अल्लाह ने जिसके इकबाल को इतना बुलंद कर दिया है, हमारे बुजुर्गों ने कहा इकबाल की मगफिरत के लिए बस एक शेर काफी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आज खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या होगा?
یہ چند منٹ کی گفتگو ہے، ورنہ میرا یہ موضوع ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ایک مستقل موضوع ہے یہ ناموس رسالت۔ ناموس رسالت تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حضور کی عظمتوں کو پہچان لو، مصطفیٰ کی ذات اور سیرت سے قریب آ جاؤ، تم مصطفیٰ کی ذات کو نہ پہچانو گے، حضور کی شان کو نہ پہچانو گے، پھر تم کیسے کہو گے ہم حضور کی عزت اور ناموس میں مرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے قوم مسلم کے جوانوں کو سمجھا کے کہا تھا، جوانوں تم بزدل نہیں ہو، تم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہو، تم ڈرنے والے نہیں ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے تاریخ یاد دلائی اور اپنے جوانوں سے کہا، جوانوں تمہاری تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں جگایا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے حضور کی عزت کی جب بات کی تو اپنے انداز میں کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے بتایا، علامہ خادم حسین رضوی کے اوپر لوگوں نے 1400 سے زیادہ FIR درج کرائیں، اور جب ان کا آخری وقت آیا لوگوں نے کہا ہم واپس لینے کے لیے تیار ہیں، مگر کہا گیا نہیں یہ ساری FIR کو باضابطہ فائل بناؤ، اور فائل بنانے کے بعد میرے کفن میں رکھ کے قبر میں دفن کر دینا، فیصلہ حضور کی بارگاہ میں ہو جائے گا، فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے گا، فیصلہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہوگا۔ خادم کون؟ خادم کون؟ خادم مصطفیٰ کا خادم کون؟ خادم حسین کا خادم۔ ارے حسین نام بھی زندہ ہے تو خادم حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے تو خادم حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا مزاج زندہ ہے تو خادم حسین کا مزاج زندہ ہے، حسین کے ماننے والے زندہ ہے تو خادم حسین کے ماننے والے زندہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ایک آل رسول نے، ایک سید زادے نے مدینہ شریف میں روضہ مبارکہ کے قریب بیٹھ کر یہ خوشخبری دی، ایک اللہ والے نے، کسی نے کہا خادم کے بارے میں بتاؤ، خادم حسین رضوی کے بارے میں، تو اس مرد قلندر نے، اس اللہ والے نے کہا خادم حسین موجودہ دور میں اپنے وقت کے قطب کا نام ہے، قطب کا۔ کون خادم؟ جس نے پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے۔ کون خادم؟ آج تو ہمارے پاس ہزاروں بہانے، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے ہمارے یہاں قیادت کی کمی ہے، قیادت، لیڈرشپ۔ ہماری قوم کے جوان چاہتے تو ہیں حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ڈرا دیا جاتا ہے، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے لیے حالات 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ایسے ہی تھے، اور شاید آنے والا دور اس سے زیادہ بدترین دور آئے۔ حالات ہمیشہ ایسے رہے ہیں، مگر حضور کے غلام 313 جب میدان میں نکلے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا ابو جہل کا پتہ بتاؤ کہاں ہے؟ وہ حیرت زدہ تھے، تم چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے اپنے انداز میں کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہماری اس سے لڑائی یہ نہیں ہے کہ اس نے زمین دبائی ہے، لڑائی یہ نہیں ہے کہ باپ کو گالی دی ہے، لڑائی یہ نہیں ہے ہمارے پیسے دبائے
ہیں، لڑائی اس بات کی ہے کہ میرے رسول کو گالی دیتا ہے، لڑائی اس بات کی ہے کہ پیغمبر کو برا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارے لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیسے جاؤ گے اتنے بڑے لشکر کے سامنے؟ کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ابو جہل کو بچا نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو حضور کے وسیلے سے رہیں گے، تو حضور کے وسیلے سے کھاتے ہیں، تو حضور کے وسیلے سے۔ میرا امام کہتا ہے آسماں خان زمین خان زمانہ مہما صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے میرے امام نے پوری زندگی ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی، شمع جلائی ہے اور ایسی شمع جلائی ہے اللہ اکبر دنیا میں آج بھی جو چاہے جس کی تعریف کرے، مگر ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ دشمنوں نے آج بھی میرے رسول کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر یاد رکھنا وقت کا امام کہتا ہے میرے رسول کی شان یہ ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ ذکر آپ کا ہے، محفل آپ کی ہے، بات آپ کی ہے، دیوانے آپ کے ہیں، غلام آپ کے ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ دیوانے یہ غلام نہیں بلکہ احمد رضا کی زبان میں کہوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وقت کا امام کہتا ہے جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھبن، بھبن میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ عاشقوں سے پوچھو کائنات کا نظام کس کے صدقے میں؟ عاشق بتائیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جائیں، حضور کے دیوانے بن جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، نیک بن جائیں۔ دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں ذرا اپنا ٹیسٹ بدلو، ذرا اپنی لذتیں بدلو، ذرا اپنا معیار بدلو، ذرا اپنا ذائقہ بدلو۔ تم نے دیکھا نہیں امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب 3 مسلمان جوانوں کو عیسائی بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا، 2 نے اپنی جان دی زیتون کے تیل میں، لیکن ایک جوان کو سلامت رکھا گیا اور 40 دن مسلسل ایک لڑکی کو اس کے حجرے میں بھیجا گیا سجا سبا کے تاکہ جوان کا ایمان ادھر سے ادھر ہو جائے۔ لیکن جب 40 دن گزرے تھے اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا، تو اس لڑکی نے کہا تھا ایسا کون سا نشہ ہے جو تو کبھی ایک نظر بھی میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے؟ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ ارے جس کی نظروں میں یار کے طلبے کا جلوہ ہو وہ دنیا کا حسن کیا دیکھے۔ یاد رکھو ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے، ہمارے جسم پر یہ عالی شان لباس ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے، یہ پورے کائنات کا نظام ہے حضور کے صدقے میں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔
آج ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ کائنات میں دھومیں مچی ہیں، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ ذکر کی محفل سجی ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ زمین پر رزق دیا جاتا ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ سانسیں چل رہی ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ سینے میں دھڑکتا ہوا یہ دل ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو انہی کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے یہ عہد کر لیں، زندہ رہیں گے تو غلام بن کر، دنیا سے جائیں گے تو غلام بن کر، اور جب غلام بن کر قبر میں رکھ دیے جائیں گے تو حال یہ ہوگا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب چلیں گے ہمیں قبر کی طرف لے کے دنیا کے لوگ، تو ہم پکار کے کہیں گے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک ہو، نیک ہو، متحد بنے، منظم بنے، اور یاد رکھیے گا اپنی قیادت کے بارے میں سوچیں، قیادت کی بات کریں۔ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے، اس لیے میں صرف دینی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر میری بہت ساری تقریریں موجودہ دور میں سیاسی طور پر ہوتی ہیں۔ میلاد کی محفل میں چند باتیں آپ سے میں حضور کی عزت کی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے کہ قیادت ہماری ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہماری اپنی آواز ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہمارا اپنا ایک انداز ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہم اپنا فیصلہ لے سکیں، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہماری ایک ٹیم ہو، تنظیم ہو۔ مگر یاد رکھیے گا بہت زمانہ گزر گیا، آزادی کو 70-75 سال گزر گئے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں اور آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، کسی اور کے ووٹ نہیں مانگنے ہیں، کسی اور کے فلیکس نہیں لگانے ہیں، کسی اور کی نعرے بازی نہیں کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے فرمایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضور کا نعرہ لے کر دنیا میں نکلو گے چھا جاؤ گے، حضور کا نام لے کے دنیا میں نکلو گے، اللہ عزت کے تاج تمہارے سر پہ رکھے گا۔ جنہوں نے حضور کا نام لے کے دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ بزدلی چھوڑ دیں، موجودہ دور میں انتظار نہ کریں کہ کوئی صلاح الدین آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی علی اکبر آئے گا، کوئی ارطغرل غازی آئے گا، کوئی عثمان غازی آئے گا، کوئی ٹیپو سلطان آئے گا۔ انتظار مت کیجئے، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا ٹیپو سلطان آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا رسول کا غلام آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا خالد بن ولید کا جانشین آپ کو بننا ہے۔ کون ٹیپو سلطان؟ جب قلعے پر حملہ کیا گیا تھا تو وہی ٹیپو سلطان تھے۔ کچھ بزدلوں نے آ کے مشورہ کیا، حضور انگریزوں کے قدموں میں تلوار ڈال دیں، ہو سکتا ہے جان بخش دیں۔ یہ جملہ تاریخی جملہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، میری ماں نے کبھی مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، اس لیے ٹیپو گردن جھکا کے نہیں جائے گا۔ شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں شیر ہوں، شیر بن کے جیوں گا، شیر بن کے دنیا سے جاؤں گا۔ میں رہوں گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر، جاؤں گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر۔ کون مصطفیٰ کے غلام؟ اللہ اکبر۔ رنگون کی جیل میں جب کہا گیا تھا بہادر شاہ ظفر سے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں پیش کر کے کہا گیا، دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان۔ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ کون مصطفیٰ کے غلام؟ اللہ اکبر۔ غور تو کرتے چلیے، کون مصطفیٰ کے غلام؟ تم نے کیا سمجھا صلاح الدین ایوبی کو؟ کون صلاح الدین ایوبی؟ آپ جانتے
فرماتے ہیں دنیا میں بڑے کارنامے وہی کرتے ہیں جن کی پیٹھ پر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا. میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بڑے کارنامے وہی انجام دیتے ہیں جن کی پیٹھ پر اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ اللہ والے جو نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں ہلکا نہ سمجھیے، یہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ کسی کو وقت کا صلاح الدین ایوبی بناتا. یہ نظر کرم کرتے ہیں. صلاح الدین کون؟ غوث اعظم کے مرید کا نام صلاح الدین ایوبی ہے. قادری نسبت رکھنے والا. اور اللہ والوں کی نسبت نہ ہو تو میدان فتح نہیں کیے جا سکتے. کون صلاح الدین ایوبی؟ جس نے چھوٹے سے لشکر کو لے کر اللہ اکبر مسجد اقصی کے سامنے جا کے نمازی لگا دیے، روزے دار لگا دیے، قرآن کے حافظ لگا دیے، قرآن کے قاری لگا دیے، تہجد گزار لگا دیے، سجدہ کرنے والے لگا دیے. سامنے لشکر جرار ہے یہودیوں کا. وہ سوچ رہے تھے تھوڑی دیر میں مٹا دیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جب کلمہ پڑھنے والے گئے ہیں انہوں نے اعلان کر کے کہا تھا تمہیں ناز پاور پہ ہے، ہمیں ناز اللہ کی رحمت پہ ہے، ہمیں ناز خدا کے کرم پہ ہے، ہمیں ناز اس کی عنایات پہ ہے. دنیا نے دیکھا مٹھی پر لشکر نے اسی مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا ہے اور اللہ اکبر کی صدائے مسجد اقصی میں دی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے کہا تھا مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تباہ ہوگے اتنا ہی وہ ابھرے گا. مایوس نہ ہو دیوانوں، وہ دن ضرور آئے گا پھر سے مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرے گا. پھر سے مسجد اقصی کے منبر پر کوئی نہ کوئی تو وقت کا صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی نہ کوئی غلام آئے گا، کوئی نہ کوئی دیوانہ آئے گا. جب فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہی ہے. آج انتظار ہے دنیا کو. دیکھ لینا جب ختم نبوت کی بات آئی، ختم نبوت کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے حسین کے خادم نے نعرہ لگایا. جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی کل تو سلمان فارسی تھے، آج بات آئی ہے سلمان ازہری ہے. آنے والے دور میں بھی دیکھ لینا اللہ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا. زمانہ کبھی اسلام کے ہیرو سے خالی نہیں رہتا. ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو ناموس رسالت پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں، نہ ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں. آج ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، دنیا کے اندر تھوڑے سے ناچنے گانے والے لوگوں کا اسٹیٹس لگا لیتے ہیرو ہے. یاد رکھیے گا پریکٹیکل لائف ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہیرو یہ نہیں ہے. ہیرو کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ہیرو کسے کہتے ہیں. ہمارا جوان 17 سال کی جوانی میں عیاشیوں کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ پر فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. آج ہم شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد بھول گئے، جوانی کا مقصد بھول گئے، اپنے آنے کا مقصد بھول گئے. جانتے ہو جب اشفاق اللہ خان کو ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جب انگریزوں نے ان کے جسم پر پریس جلا کے لگائی، جسم لوٹ گئی، نمک لگایا اور اس کے بعد کہا تھا ملک کی آزادی میں حصہ لینا چھوڑ دو ورنہ جان جائے گی، تو اشفاق اللہ خان نے جانتے ہو کیا نعرہ دیا؟ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے والے کسی دور میں بزدل نہ رہے. وہ دور حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا، جبکہ انہیں غدار کہا گیا، اعلان کیا گیا مراد آباد کے چوراہے پر مولانا کو پھانسی دی جائے گی. تخت دار پر لٹکانے کے بعد میں پوچھا گیا مولانا کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کرو. دیکھو حضور کے عاشقوں کی خواہشیں کیا ہوتی ہے. مولانا سید کفایت علی کافی نے 27 رمضان میں روزے کی حالت
میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے پھندر ڈالنے کے بعد کہا تھا آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدام حسین کو جس زمانے میں پھانسی دی گئی، جس زمانے میں پھانسی دی گئی، سردی کا وقت تھا، جسم سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، پوچھا آخری خواہش، آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ پھانسی لگانے سے پہلے میرا کوٹ میرے جسم پر پہنا دیا جائے۔ بڑی حیرت کی بات تھی، لوگ سوچنے لگے، کسی کو خیال ہی آیا دنیا سے جانے والا ہے، لیکن نوابی کا جو بھوت سوار تھا وہ نہیں گیا، مرتے مرتے بھی کوٹ چاہیے پہننے کے لیے، مگر دیکھو وفادار رسول کیسے ہوتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، بہادر ماؤں کے بہادر بیٹے کیسے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا میرا کوٹ مجھے لا کے پہناؤ، کوٹ کیوں؟ کہا اس لیے سردی کے وقت میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اس لیے سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، اسی عالم میں اگر مجھے پھانسی دے دی گئی تو دنیا دیکھنے والے کہیں گے، دنیا والے کہیں گے صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی تو جسم پر لرزہ طاری تھا، کپ کپا رہا تھا، اسی لیے مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ میرے جسم کا سردی کی وجہ سے کپ کپانا بند ہو جائے، تاکہ دنیا جان لے محمد کے غلام جب دنیا سے جاتے ہیں کانپتے نہیں جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں ایک لمحے کی موت آنے والی ہے، اس کے بعد قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا، موت ایک لمحے کی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے لوگو حضور کے وفادار بن جاؤ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک عاشق کہتا ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، یا رسول اللہ گنہگار ہوں میں برا ہوں مگر یا رسول اللہ جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، ایک نظر کرم فرمائیں گے تو اس گنہگار کے سارے گناہ دھل جائیں گے، گنہگار ہوں مگر پھر بھی اس آسرے پر بیٹھا ہوں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر پیغام لے کر جائیے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے، زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ زندگی میں جب تک زندہ رہیں گے تو ناموس رسالت کے محافظ بن کر رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے یہ کہتے جائیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سونے کا مطلب جہان میں نے مراد لیا، جب میری آنکھ بند ہو دنیا سے جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قبر میں حشر میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جب حالت یہ ہوگی تو
میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں گھبراؤ مت، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے، ہم جیے تو حضور کی محبت میں، دنیا سے جائیں تو حضور کی محبت میں۔ صحبن کوئی لغزش ہو یہ توبہ کرتا ہوں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔